آئس ایک میٹھا زہر جو سب کچھ چھین لیتا ہے۔ یہ صرف ایک نشہ نہیں، یہ موت کا پروانہ ہے جو آہستہ آہستہ جسم، دماغ اور رشتے سب کو چاٹ جاتا ہے۔ جو لوگ ایک بار آئس کے نشے میں پڑ گئے وہ واپس نہیں لوٹے۔ اسے سفید موت بھی کہتے ہیں اور یہ آج کل نوجوانوں میں فیشن بن چکی ہے۔ ناظرین، کبھی آپ نے سوچا ہے کہ ایک ایسا نشہ جو انسان کو 72 گھنٹے تک جگا دے، ہنسا دے، ناچنے پر مجبور کر دے اور پھر اس کی ہڈیوں تک کو سکھا دے؟ یہ ہے آئس، جسے کرسٹل میتھ، شیشہ یا میٹھا زہر بھی کہا جاتا ہے۔ آج کل کے نوجوانوں میں آئس کا نشہ ایسے عام ہوتا جا رہا ہے جیسے آلو، پیاز یا ٹماٹر خریدے جا رہے ہوں۔ کوئی سڑک کے کنارے بیٹھا فروخت کر رہا ہے تو کوئی کالج، یونیورسٹی یا پارک میں نوجوانوں کو آزمائش دے رہا ہے۔ ناظرین، سوال یہ ہے کہ آئس اصل میں ہے کیا؟ تو آپ کو بتاتے چلیں کہ آئس دراصل کرسٹل میتھامفیٹامین کا دوسرا نام ہے۔ یہ ایک کیمیائی نشہ آور دوا ہے جو دماغ کے اعصابی نظام کو متاثر کرتی ہے۔ یہ نشہ انسان کے دماغ میں موجود ڈوپامائن اور سیروٹونن جیسے خوشی کے ہارمونز کو ایک دم اتنا بڑھا دیتا ہے کہ انسان کو ایک خوشی کا طوفان محسوس ہوتا ہے۔ پہلی بار جب کوئی شخص آئس استعمال کرتا ہے تو وہ غیر معمولی خوشی، توانائی اور خود اعتمادی محسوس کرتا ہے، مگر یہ سب کچھ عارضی ہوتا ہے۔ پہلی بار استعمال پر جسم کے اندر خوشی کی شدید لہر دوڑتی ہے۔ انسان کو لگتا ہے جیسے وہ دنیا کا سب سے ذہین، طاقتور اور خوش نصیب انسان بن گیا ہو، مگر یہ خوشی 36 سے 72 گھنٹے تک رہتی ہے، جس کے دوران وہ سو نہیں پاتا، بھوک نہیں لگتی اور جسم مسلسل تھکن کے باوجود فعال رہتا ہے۔ اس دوران دل کی دھڑکن بڑھ جاتی ہے، بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے اور جسم اندرونی طور پر ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہونے لگتا ہے۔ چند بار استعمال کے بعد دماغ خوشی کے ہارمونز پیدا کرنے کی قدرتی صلاحیت کھو بیٹھتا ہے۔ اب وہی خوشی دوبارہ حاصل کرنے کے لیے آئس کی مقدار بڑھائی جاتی ہے۔ جیسے جیسے انسان ڈوز بڑھاتا ہے، انسان میں غصہ، وہم، بدگمانی، نیند کا خاتمہ، بے ربط باتیں اور بعض اوقات خودکشی کا رجحان پیدا ہو جاتا ہے۔ خاندان، رشتے، معاشرہ سب کچھ برباد ہو جاتا ہے۔ آئس کے نشے میں مبتلا انسان ماں باپ کو پہچانتا نہیں، بہن بھائی سے بدتمیزی کرتا ہے، شریک حیات پر تشدد کرتا ہے، بچوں کو نظر انداز کرتا ہے اور سب سے اہم جرم کی طرف بڑھ جاتا ہے۔ آئس کا نشہ اخلاقی اقدار کو بھی ختم کر دیتا ہے اور ایک پڑھے لکھے انسان کو درندہ بھی بنا سکتا ہے۔ ماہرین نفسیات کہتے ہیں کہ آئس استعمال کرنے والا انسان کسی بھی وقت کوئی خطرناک قدم اٹھا سکتا ہے، خصوصاً جب وہ نشے کی حالت میں ہو۔ وہ خود پر بھی کنٹرول نہیں رکھتا، ایسے میں دوسروں کی جان و مال کیسے محفوظ ہو سکتی ہے؟ امریکہ میں آئس کے نشے سے سالانہ ہزاروں اموات ہوتی ہیں۔ آسٹریلیا میں یہ سب سے زیادہ استعمال ہونے والا خطرناک نشہ بن چکا ہے۔ پاکستان میں خصوصاً یونیورسٹیوں میں آئس کا استعمال تیزی سے بڑھ رہا ہے۔ ایک تحقیق کے مطابق آئس استعمال کرنے والے 80% افراد چند سالوں میں ہی ذہنی مریض بن جاتے ہیں۔ آئس جسم کے اندر موجود کیلشیم اور وٹامنز کو چوس لیتا ہے، جس سے ہڈیاں کمزور اور دانت گلنے لگتے ہیں۔ ناظرین، آئس سے نجات آسان نہیں ہے۔ نشے سے بحالی کے مراکز میں سب سے زیادہ دوبارہ نشہ کرنے کے کیسز آئس کے ہی ہوتے ہیں، کیونکہ اس کا اثر صرف جسم پر نہیں بلکہ دماغ کی ساخت کو بھی بدل دیتا ہے۔ ناظرین، اس کے حل کے لیے والدین، اساتذہ اور معاشرے کو نوجوانوں میں اس کے خطرات سے متعلق شعور پیدا کرنا ہوگا اور متاثرہ افراد کو تنہا چھوڑنے کے بجائے انہیں سائیکالوجسٹ، تھراپسٹ اور سپورٹ گروپ سے جوڑا جائے۔ حکومت کو سخت قوانین اور کریک ڈاؤن کے ذریعے آئس کی خرید و فروخت پر روک لگانی ہوگی۔ نماز، ذکر، قرآن پاک، دعا اور دین کے ساتھ جڑ کر انسان اپنی خالی روح کو بھرا محسوس کرتا ہے اور نشے جیسی چیزوں کی طرف جانے سے بچ سکتا ہے۔ آئس ایک سفید زہر جو نظر نہیں آتا مگر اندر ہی اندر سب کچھ کھا جاتا ہے۔
اپنے بچوں کو، اپنے آپ کو اور اپنے معاشرے کو بچائیے۔ نشے سے نہیں، نیکی سے دوستی کیجیے۔ یاد رکھیے، خوشی وقتی ہو سکتی ہے مگر زندگی قیمتی ہے۔ ناظرین، آپ کا اس ویڈیو کے بارے میں کیا خیال ہے ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا، اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر کے آئس کے خلاف ہمارے مشن میں ہمارا ساتھ دیجیے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔